يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. اے ایمان والو، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. جی ہاں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب آپ کو اور مجھے کہے کہ نماز نہ پڑھو؟ بالکل، یہ طویل آیت مبارکہ جس کی ابھی آپ نے تلاوت سنی قرآن کریم میں، اگر میں اس آیت کو یا کسی بھی آیت کو 2 لفظ آگے سے اٹھا کے آپ کو یہ پیغام دوں تو کیا آپ اس کو مانیں گے؟ بالکل نہیں مانیں گے. ہر مسلمان، ہر کلمہ گو جانتا ہے کہ وہ دھوکہ ہوگا، فریب ہوگا. اسی کی ایک مثال آگے کچھ واقعہ پیش ہونے جا رہا ہے، اس کو سنیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اما بعد، بہنوں بھائیو، آج کل ایک الزام زیر گردش ہے، اور وہ الزام ہے ایک انتہائی مشہور و معروف شخصیت مولانا مفتی محمد اسحاق المشہور فتاوی آن لائن والے، ان کے بارے میں. وہ الزام زیر گردش ہے اس بات پر کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں. اور یہ الزام جس شخصیت نے لگایا اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. اس موضوع کے اوپر ہم تین سمجھیں، اس میں 3 ٹاپکس پہ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے. 3 موضوعات میں بات ہوگی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس پر یہ الزام لگا اس کا ختم نبوت سے تعلق کیا ہے، پہلی بات. دوسری بات اس میں ہم یہ کریں گے کہ ایسا کیوں کیا گیا، اصل بات کیا تھی جس کو کاٹا گیا، جس کو پیش کیا گیا کاٹ کر ایک چھوٹے سے کلپ میں، مشکل سے سمجھیں کہ 1 منٹ کی بھی بات نہیں ہے، وہاں سے یہ بات بنائی گئی. وہ اصل بات کیا تھی. تیسری بات ہوگی ایسا کیوں کیا گیا، کرنے والے کون ہیں، وہ آخر میں ہوگی. اور وہ الزام لگانے والوں کا بھی آپ سن لیں گے، بہت ساروں کو تو شاید پہلے ہی پتہ چل گیا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بڑا عجیب و غریب الزام آیا ہے اور یہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آیا. اب میں موضوع کی طرف آؤں گا تو 3 سمجھیں یہ ہیں آج سب ٹاپکس، 3 پوائنٹس ہیں میجر. پہلا جو پوائنٹ ہے کہ جس کے بارے میں یہ الزام آیا اس کا ختم نبوت کے ساتھ کیا تعلق ہے جس پر یہ ایسا الزام لگ گیا. تو جی ہاں، یہ مولانا مفتی محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وہ اس دنیا سے اب جا چکے ہیں، تو اس لیے ہم پر واجب ہو چکا ہے کہ اگر ہمارے معاذ اللہ اگر کسی دشمن پر بھی الزام لگتا جو یا کوئی بات کی جاتی اور وہ ایسی ہو کہ جو بالکل ان کی شخصیت کا ہی مطلب وہ ہو، الٹ ہو، اپوزٹ ہو، تو پھر بات تو کرنا ضروری ہے. تو میں پہلے چاہوں گا کہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کی ختم نبوت کے بارے میں خدمات کیا ہیں، ان کا ختم نبوت کے ساتھ لینا دینا کیا ہے، اور اسی کے اوپر ان پر الزام بھی لگ گیا. جی ہاں، یہ شخصیت جو ہے یہ اصل میں ختم نبوت کا، ان کو مجاہد اگر کہا جائے تو وہ بالکل مبالغہ نہیں ہوگا. یہ 1 مین آرمی تھے دین کے مختلف شعبوں میں، اور ختم نبوت کے شعبے میں بھی یہ 1 مین آرمی ہی تھے. اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں 3 مختلف لیئرز، یعنی 3 ٹریکس پر ملٹی پرانگ ان کا کام تھا ختم نبوت کے اوپر. وہ کیا؟ پہلا تھا ان کا، اس کے 3 حصے ہیں، یعنی یہ جو ہمارے ٹاپک کا پہلا حصہ ہے نا، اس حصے کے بھی آگے اب ہم 3 ٹاپکس میں دیکھیں گے اس کو کہ ختم نبوت میں انہوں نے 3 طرح سے کام کیا. پہلا عملی کام تھا ان کا علمی جہاد. علمی جہاد تھا جو خاص طور پہ ان جگہوں پر جا کر انہوں نے ختم نبوت اور قادیانیت کا رد کیا جہاں پر قادیانیت کا زور و شور سے کام جاری تھا اور بہت سارے لوگ بھی بلکہ بے خبر تھے قادیانیت کے بارے میں. اور وہ ہیں دینی درسگاہیں، مختلف انسٹیٹیوٹس، مختلف ارباب اختیار، یہاں تک کہ بعض حکومتی اداروں میں کام کرنے والے لوگ، وہاں تک آپ کی پہنچ ہوئی جہاں عام کوئی مولوی عالم مبلغ نہیں پہنچ سکتا، وہاں مولانا مفتی محمد اسحاق رحمہ اللہ پہنچے.
دوسرا جو ملٹی پرونگ، اگین یہ سائملٹینیسلی کام چل رہا تھا، دوسرا آپ کا کام تھا قادیانیت کا علمی محاسبہ، جس میں آپ نے طلباء اور علماء کو یہ سکھایا کہ قادیانیوں سے بات کیسے کی جائے، بات کرنے کا طریقہ کیا ہو، انداز کیا ہو، بیہودہ اور نفرت آمیز انداز اختیار نہیں کرنا، حقائق سے بات کرنی ہے، اور بات ہمیشہ قرآن و سنت سے کرنی ہے، صحیح دلیل کے ساتھ کرنی ہے، اور مسئلے کی جڑ کو آپ نے قرآن اور حدیث کے محکم دلائل، نصوص کتاب سنت سے پیش کیا، یعنی اور ان کی یعنی ان کو بے نقاب کیا اس سے مسئلے کی جڑ سے، یعنی کہ اصل جو روٹ کاز تھا نا قادیانیت کا، وہاں سے پکڑا کہ یہ کہاں سے یہ فتنہ جو ہے نکلتا ہے، اور ان کے اوپر ایسی یعنی ان کی ایسی گرفت کی کہ وہ علماء اور عامہ کے لیے علمی خزانہ چھوڑ کر گئے کہ آپ نے قادیانیوں سے کیسے بات کرنی ہے۔ اور اس کام کا تو ثبوت ان کے لیکچرز ہیں، آپ کبھی بھی یوٹیوب پر لکھیں مولانا اسحاق رد قادیانیت، مرزا غلام احمد قادیانی، ختم نبوت، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ایک آدمی نے علمی خزانہ چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے مجھے آپ کو لیکچرز بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے، کیا ہوا کام ہے۔ اب تیسرا جو ملٹی پرونگ کام تھا نا، یعنی جیسے سمجھے کہ ایک آدمی 3 ٹریکس پہ بیک وقت کام کر رہا ہے، ایک ون مین انسٹیٹیوشن کی طرح، ایک ادارے کی طرح، وہ تھا تیسرا ان کا ٹریک، جس میں آپ قادیانی مربی اور ان کے نام نہاد خلیفوں تک آپ نے اپنی تبلیغ اور دعوت پہنچائی۔ اس کا آپ نے ذکر اپنے لیکچرز میں بارہا مرتبہ کیا، اور ان کا حالیہ ایک لیکچر جو ان کی وفات سے چند سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ ہوا یوم پاکستان کے اوپر غالباً، وہ اردو کے ان کے چند نادر خطابات میں سے موجود ہے، وہاں پہ انہوں نے اس کا خود ذکر کیا۔ مبشر احمد، جس نے مرزا طاہر یا مرزا مسعود دونوں میں سے کوئی ایک تھا، یا تو خلیفۃ الرابع تھا یا خلیفۃ الخامس تھا قادیانیوں کا، وہاں تک ڈاک باقاعدہ ایک سے زیادہ مرتبہ بھجوائی، اس کو چیلنج کیا، ایسا زبردست چیلنج کیا کہ آج تک وہ جواب نہ دے سکے، اور وہ اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے کہا یار یہ جو بابا ہے نا، اس کو نہ لانا ہمارے پاس مناظرے کے لیے، یہ ربوہ کا حال ہے آپ کی۔ جی ہاں، آپ ربوہ تک گئے، اور وہاں پہ آپ نے نبوت کے مقام پر ایسا بیان دیا کہ قادیانیوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے کئی عینی شاہد اور گواہ بھی ابھی تک ان کے خاندان کے لوگ موجود ہیں۔ یہ جو تینوں ان کا 3 لیول کا کام ہے نا، اس کے گواہ کئی ہیں، ان کی اپنی اولاد ہے، ان کے اپنے گھر والے ہیں، ان سے فیضیاب ہونے والے بے شمار لوگ ہیں، اور وہ خاص ارباب اختیار، چاہے وہ قادیانی مربی ہوں، چاہے وہ علماء اسلام ہوں، چاہے وہ حکومتی ادارے اور بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ڈاکٹرز حضرات، پروفیسرز حضرات، چاہے وہ ہوں۔ جی ہاں، ان تینوں جگہوں کے آپ کو لوگ گواہ ملیں گے۔ یہ ہو گیا جی پہلا حصہ کہ ایک بندہ ختم نبوت کا مجاہد ہے، اور وہ ایسا مجاہد ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ اعلان کیا کہ قادیانی زندیق ہیں، ملحد ہیں، دین کے دشمن ہیں، بلکہ لوگوں کو یہ سمجھایا کہ قادیانیوں سے بات کیسے کرنی ہے، قادیانیوں کا اصل فتنہ کیا ہے، اور قادیانیوں کے مختلف جو انداز ہیں تبلیغ کے وہ کیا ہیں، اور ان کے دلائل کیا ہیں، اور ان دلائل کا رد کیسے کرنا ہے، ان کا رد کر کے دکھایا اور سکھایا بھی عوام کو۔ ایسے مجاہد ختم نبوت پر الزام کیا لگا؟ اب ہم آ جاتے ہیں پارٹ 2 کے اوپر۔ میں نے کہا تھا نا 3 پارٹس ہیں، پہلے پارٹ کے آگے 3 آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ ایک بندے نے 3 مختلف ڈپارٹمنٹس آف ختم نبوت یا مختلف ٹریکس کے اوپر کام کیا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس پر الزام لگ گیا کہ بھئی وہ تو ختم نبوت کا منکر تھا یا تھے، نعوذ باللہ۔ وہ کیسے ہوا؟ وہ ایک نام نہاد، میں نام نہاد کہوں کیا کہوں، مشہور ہیں جی، آج کل تو مشہور ہو چکے ہیں کافی، اتنے بھی مشہور نہیں ہیں، بہرحال چند 100 یا چند ہزار ان کے کچھ سبسکرائبرز ہو چکے ہیں، بڑی محنت کی ہے انہوں نے، تو اللہ ان کو اس کی محنت کا جو بھی صلہ ہے، ان کی نیت اللہ ہی جانتا ہے، اس پر دے گا۔ بہرحال وہ انہوں نے جناب پکڑا، بستر پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں بیڈ روم میں ماشاءاللہ سے، اور بیڈ روم میں بیٹھ کے انہوں نے جناب ایک کٹ کر کے کلپ دکھا دیا کہ یہ دیکھیں جی مولوی اسحاق کہہ رہا ہے کہ نبوت جاری ہے۔ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بالکل مولوی اسحاق یہ بات نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ بات اصل میں کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی، یہ وہی بات ہے جس کو علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جن کے وہ حافظ ابو یحییٰ صاحب، بائی دا وے حافظ ابو یحییٰ صاحب ان کا اصل نام نہیں ہے، ان کا نام میرا خیال ہے
اعجاز ساقی یا ایاز ساقی، اسے بہرحال یہ ابو یحییٰ ان کا صحیح نام نہیں ہے. حافظ صاحب جو ہے نا وہ جو بھی ہیں نام بھی اپنا چھپا رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا اللہ جانے. انہوں نے جو انہی کے بہت بڑے مرید شیخ، بلکہ شیخ الاسلام کہنا چاہیے، مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خود بھی بڑا اکرام کیا کرتے تھے، شیخ الاسلام ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کی الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کی پوری ایک جلد ہی اس چیز کے اوپر ہے، اور وہ ہے کرامات نبوت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو رسول اللہ کی امت میں ظاہر ہوں گے. انہوں نے تقریباً پوری ایک جلد ہی اس پر ڈیڈیکیٹ کی ہے، جس میں وہ صحابہ کرام سے لے کر آگے تک لوگوں کی کرامات بتاتے آئے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ڈپارٹمنٹ بند کیا، مگر اس نبوت کی برکات، اس نبوت کے فیوز جاری و ساری رکھے. یہ آپ کو وہاں بھی مل جائے گا. اس کے اندر بات اصل میں یہ ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بند ہونے کے بعد امت محمدیہ پر ایک بہت بڑا ٹاسک اللہ نے ڈال دیا. وہی ٹاسک ہے جس کا سنن نبی داؤد، ابن ماجہ اور جامع ترمذی، ان 3 کتابوں میں کم از کم موجود ہے حدیث. اس کا نمبر 3641 ہے ابو داؤد کا، اور دیگر کتابوں میں بھی وہ موجود ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، اور وہ کیا ہے، لمبی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر ایک میں آپ کو مختصر آخری بات بتاؤں گا کہ یعنی کہ اس حدیث کی جو اہم بات ہے، آخری تو نہیں، اس حدیث کے تقریباً آخر میں یہ بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ ورثۃ الانبیاء ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی جو ہیں وہ درہم دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم چھوڑتے ہیں. اور جس نے اس علم کا کچھ حصہ بھی پکڑ لیا، سمجھے وہ جو ہے نا فمن اخذ بحظ وافر، جس نے اس کا کچھ بھی حصہ پکڑ لیا تو اس نے بہت بڑا، یعنی کہ جو ہے نا اس کو بہت بڑا اس کو فیض مل گیا. تو یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، یعنی نبیوں کے علم کی وراثت ہے ان کے پاس. انہوں نے نبیوں کے علم کو آگے پہنچانا ہے، نبیوں کے فیوز کو آگے پہنچانا ہے، نبیوں کی برکات، نبیوں کا پیغام، یہ سارا جاری و ساری سلسلہ رہنا ہے اس امت میں کہ نبیوں کا جو ایک فیض ہے نا، فیض نبی کی برکت. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی فنا نہیں ہوئے، وہ دنیا سے پردہ فرمایا ہے، مگر آپ کا چھوڑا ہوا علم، آپ کے تیار کیے ہوئے لوگ، آپ کے علم کی سند، اور سب سے بڑا اس کا ثبوت قرآن کریم ہے، کلام اللہ ہے. اس کے بعد علماء ہیں، اور ان علماء میں صحابہ کرام ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہے. ابو مسلم الخولانی کا جیسے واقعہ ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ بندہ جس کو اسود العنسی الکذاب نے جلانے کی کوشش کی تھی اور وہ جلا نہیں تھا، اور اس کا اکرام اتنا کیا کہ امام ذہبی نے اس واقعے کا ذکر کیا سیر اعلام النبلاء میں، غالباً 8ویں جلد کے اندر. امام ابن کثیر نے بھی اس کا ذکر کیا. شعیب الارناؤت نے اس کے سارے رجال کو ثقہ قرار دیا کہ یہ وہ بندہ جس کا اکرام ابو بکر عمر نے کیا، اور اس کو اپنے بیچ میں بٹھایا اور کہا اللہ نے ہمیں آج وہ بندہ ملا دیا جس نے ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ جس کے اوپر ظاہر ہوا. جی ہاں، اس کو جلا نہیں سکا تھا کذاب جھوٹا نبی. تو یہ فیوز ہیں، برکتیں ہیں نبوت کی، اور اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں در حقیقت یہ رسول اللہ کے معجزے ہیں جو اس امت میں ہر اس خادم رسول کے اوپر ظاہر ہوں گے جو دین کا کام کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے. خود ابن تیمیہ کی کرامات ہیں، ابن تیمیہ کی اپنی کرامات ہیں. یہ کرامات کا ذکر ہے، وہ میں نے آپ کو بڑے بڑے حوالے دے رہا ہوں. سنن نبی داؤد سے حوالہ دیا میں نے، ابو مسلم الخولانی کا واقعہ بتایا جو سیر اعلام النبلاء کی غالباً 8ویں جلد کے اندر ہے، یا ٹھیک ہے نا. تو 12 سیر میں موجود ہے. علامہ ذہبی نے اس پہ بڑا بہت زبردست بیان کیا ہے، اور صحابہ کے احوال پہ جتنی کتابیں ہیں وہاں پہ بھی اس کا ذکر ملتا ہے. الاستیعاب جو ہے وہ ابن عبد البر کی، وہاں بھی ہے. الاصابہ فی تمییز الصحابہ وہاں پر بھی ہے. تو یہ وہ واقعہ ہو گیا. حدیث ابو داؤد کی، ابو مسلم الخولانی کا واقعہ، ابن تیمیہ کی پوری ایک جلد، وہ ان کے شیخ بھی ہیں، ان کی جماعت کے تو وہ سمجھیں جسے کہتے ہیں نا پرومیننٹ شیوخ میں سے ایک ہیں، جو شیخ الاسلام بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اور میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا چلتا ہوں. چوتھے پوائنٹ، قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تائید الاسلام میں ان پر بھی ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ ان کو جب پتہ چلا نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھو تم نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو مسیح جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام انہیں تو حج کرنا ہے فج الروحا کے مقام سے، اس کے اوپر حدیث بھی ہے، تو تم برطانیہ ملکہ کی حکومت جاؤ حج کر رہو. جب یہ خبر ان کو پہنچی تو انہوں نے تائید الاسلام میں اس کا اعلان کیا، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. اس کے شاہد جو ہے نا، اور ان کی اگلی نسلیں بھی ابھی تک، ان کی اگلی نسلیں آج ہمارے تک ابھی بھی موجود ہیں.
تو قاضی صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے، قاضی سلیمان منصور پوری، اور وہ بھی انہی کے جماعت کے عالم ہیں، اہل حدیث عالم دین ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی تائید سے یہ بات تمہیں کہتا ہوں کہ اس کو حج نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا چوتھا پوائنٹ، چوتھا ثبوت۔ اصل بات یہ مولانا کر رہے تھے، اور آپ ان کا وہ پورا خطبہ، پورا درس سنیں، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ختم نبوت کے ان کے اتنے خطبات ہیں، آپ سنیں، آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کا سلسلہ بند کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محروم نہیں کیا، یہ امت مرحومہ ہے، محرومہ نہیں ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ ایک عام عالم دین کہہ رہا ہے مجھے اللہ کی تائید ہے، میں بتا رہا ہوں اس کو حج نصیب نہیں ہوگا، اور وہی ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا بغیر حج کے۔ یہ کرامت ہے، اور یہ کرامت اصل میں رسول اللہ کی تھی، رسول اللہ کی نبوت کی صداقت تھی، بالکل ویسے جیسے ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ یہ رسول اللہ کے ہر امتی کے اوپر جو دین کی خدمت کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، دین کا مجاہد ہے، اللہ اس کی تائید اور نصرت کرے گا۔ یاد رکھیں، بالکل اس قرآن کی آیت کے مطابق جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ اب تم ہو امتن وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اب رسول تو آنا نہیں، اب رسول تم پر گواہ ہے اور تم نے پوری انسانیت پہ گواہی دینی۔ اس کا قرآن اور صحیح حدیثوں سے آپ کو وضاحت بھی شاید کی مل جائے گی۔ یہ امت وسطا بن چکی ہے، یہ میزان قائم کرنے والی امت ہے۔ اس امت پہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بند نہیں کرنے تھے نا۔ حضرت عمر کے واقعات نہیں کیا ہمیں معلوم، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید میں قرآن اتارتا رہا، کیسے اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرتا رہا ہے، بڑی بڑی جنگیں آپ نے جیتی نماز 2 رکعت شروع کر کے۔ یہ نبوت کے جاری ہونے کا مطلب تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے میرے ساتھ علی کی، جیسے موسیٰ اور ہارون، مگر نبی کوئی نہیں بعد میں۔ یعنی یہ نبیوں کے کام کرنے ہیں، خلفائے راشدین سے تھوڑے اللہ نے کام لیے، یہی بات تھی۔ اس کو میں اپنا ایک واقعہ بتاتا چلتا ہوں۔ میں امام کعبہ غالباً جو ہے نا 6-7 بڑے بڑے امام ہیں، میں امام کعبہ کا درس لائیو بیٹھ کے سن رہا تھا۔ صالح جو ہے نا، یہ والے صالح بن حمید جو ہیں، غالباً ان کا درس سن رہا تھا۔ بہرحال میں حرم مکی میں بیٹھا تھا، میں ان کا درس سن رہا تھا۔ آج سے تقریباً 13 سال پہلے کا واقعہ، 2007 دسمبر کا بھی آخری ہفتہ ہوگا، حج شروع ہونے ہی والا تھا، بالکل آخری چند دن تھے دسمبر کے۔ تو میں نے یہ واقعہ نہیں، حج ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا، بہرحال میں حرم مکی میں موجود تھا، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور میں امام کعبہ کا درس سن رہا تھا کرامت اور معجزے میں فرق کے اوپر۔ اور امام کعبہ بھی یہی بات عوام کو سمجھا رہے تھے کہ یہ جو لفظ ہے نا معجزہ اور آیا، اصل لفظ تھا آیا، اللہ کی نشانی، مگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شان میں ظہور ہوا جن آیات کا، ان کو معجزات کا نام دیا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے، چاہے وہ صحابہ تھے، چاہے وہ تابعین تھے یا تبع تابعین تھے یا آج تک کوئی بھی ہے، ان کی شان میں، ان کی تائید میں، ان کی سپورٹ میں جو معجزات ظاہر ہوں گے نا، ہم ان کو کرامات کہہ دیتے ہیں۔ ہم ان کو اب معجزہ نہیں کہتے، اب ان کو کرامت کہہ دیتے ہیں، صرف ایک ڈسٹنکشن رکھنے کے لیے کہ یہ کرامت بھی در حقیقت آیا ہے، اور یہ آیا اصل میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کو ملنی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ تو اس کا امام کعبہ بھی قائل ہے یار۔ اب اگر یہ باتیں آپ ان لوگوں کی سیاق و سباق سے کاٹیں جیسے مولانا اسحاق کی کاٹی، تو پھر تو ان ساروں پہ نعوذ باللہ قادیانی، نواز اور کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم عظیم کیا ان لوگوں نے، اتنا بڑا ظلم عظیم، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ اسی لیے میں نے ولا عدوان الا علی الظالمین یہ پڑھا، قرآن کے ایک آیت کا حصہ، اور سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھی، آیت نمبر غالباً ہے 52، یہ قرآن میں نے سامنے رکھا ہوا ہے الحمدللہ، 52 ہے، اور 12ویں سپارے کی آخری آیت تک ہے۔ اس کا آخری حصہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ کسی خائن کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اتنی بڑی خیانت، اتنا بڑا ظلم کہ مجاہد ختم نبوت پر ایسا غلیظ الزام کہ اس کو کافر قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ در پردہ اصل میں یہ ان کو کافر کہنا چاہ رہے ہیں، اصل میں کہنا نہیں چاہ رہے۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، اور میں اب آ گیا ہوں تیسرے پارٹ پر۔ یہ بات تھی بڑی سینسیٹیو، ان کا کلپ بھی تھا 18 منٹ کا، میں نے اس 18 منٹ کے رد میں 18-19 منٹ ہی لگائے ہیں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگایا۔ اب میں ان کو ایکسپوز کرنے میں انشاءاللہ 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں لگاؤں گا۔ کیوں کیا گیا اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ کیا اس لیے گیا کہ یہ لوگ اصل میں ایک گروہ ہے پاکستان میں متشدد لوگوں کا، بالکل ان خارجیوں کی طرح جنہوں نے حضرت علی پہ کافر ہونے کا فتویٰ لگایا تھا نا،
بالکل اسی طرح امت محمدیہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، محمد رسول اللہ کا دفاع کرنے والے لوگ، دین کی خدمت کرنے والے لوگ، جو مسلمانوں کو جوڑنا چاہتے تھے، وحدت امت کرنا چاہتے تھے، ان کو انہوں نے کافر قرار دیا۔ اور ان میں سے کس کو قرار دیا؟ مفتی مولانا محمد اسحاق۔ نہ صرف انہیں بلکہ فتاوی آن لائن میں جو میاں محمد طاہر صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی کا گریجویٹ عالم دین ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، ان لوگوں نے اس کو بھی کافر قرار دینے کی کوشش، کافر قرار دیا، بلکہ اس کے جنازے پہ لوگوں کو جانے سے روکا، اور جو جنازہ پڑھانے گیا اس کی پوچھ گچھ ہوئی کہ ہاں بھائی کیوں پڑھایا تم لوگوں نے جنازہ، جواب دو ہمیں۔ نعوذ باللہ، یہ ہیں وہ لوگ، سمجھ گئے آپ یہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ابو یحییٰ، اس کا استاد، اور اس طرح کے چند وہ لوگ ہیں کہ جب انہوں نے مولانا محمد اسحاق کے مرنے پر خوشیاں منائیں تو ان کا اپنا استاد حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ رو رہا تھا کہ میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ یہ لوگ اس کے مرنے پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہیں وہ لوگ۔ اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کافر تو اس کو کہہ چکے، مگر اب اس کو کافر ثابت کیسے کرنا ہے؟ اب یہ نا ادھر ادھر سے باتیں کاٹ کے، کوئی ادھر سے پکڑ کوئی ادھر سے پکڑ، ان کی عقل ٹھکانے ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے فرقہ پرست، اب میں نے آخر میں بات کہی تھی نا، میں بتاؤں گا یہ کون ہیں یہ لوگ، یہ فرقہ پرست ہیں پہلی بات، اس لیے کبھی یہ رجوع نہیں کریں گے، کیونکہ رجوع کیا تو ان کی جماعت ان کو نکال دے گی۔ نمبر 2، یہ خائن لوگ ہیں، خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ نمبر 3، یہ علم سے محروم لوگ ہیں۔ یہ تینوں باتیں میں آپ کے سامنے ایک بار نہیں، ان کے 20 کلپس سے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں۔ خائن یہ کس طرح ہے؟ آپ کی سوچ ہے، یا آپ یہ کلپ کاٹا ہے نا، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں انہوں نے مولانا اسحاق کے بہت کلپ کاٹے ہیں، کاٹ کے مختلف باتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ان کو علی مرزا سے جوڑتے ہیں۔ بھائی علی مرزا کا جو بھی قادیانیت پہ موقف ہے، مولانا اسحاق اس سے بہت اوپر ہیں۔ مولانا اسحاق استادوں کے استاد تھے، ان کے بڑے بڑے استاد بزرگ اپنی جان چھڑانے جب پھنس جاتے تھے نا کسی چھری کے نیچے مناظرے میں، تو ان سے پوچھنے آتے تھے کہ بزرگوں آگے دسو کی کرنا ہے، آگے بتائیں، ہم مر چلے ہیں۔ جی ہاں، کہ اپنی کتابوں کی تصحیح کراتے تھے، فتوے جب دیتے تھے تو فتوے دینے کے بعد فون کر کے روتے تھے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں معاف کر دینا۔ جی ہاں، یہ ایسے خائن اور فرقہ پرست لوگ ہیں، اور علم سے اتنے خالی ہیں کہ یہ جو کلپ ہے نا، اس میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں اور اس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں۔ یہ جو ابو یحییٰ ہے نا، اس کلپ کو میں نے جب دیکھا، میں نے کہا یار عید پر یہ بیڈ پہ بیٹھا ہوا، یہاں پہ یا تو کھانا کھانا تھا اس نے، یا یہ بیڈ پہ اس نے سونا تھا، یا کچھ اور ہوا اس کے ساتھ، کوئی اس کی ذلت امیز اس کے ساتھ، یا تو کوئی جھگڑا ہو گیا، کسی نے اس کا دل دکھا دیا جو اتنا جلا ہوا، یہ اتنا ظلم، یہ بیڈ پہ بیٹھ کے کلپ بنانے والا کام ہے، جاہل آدمی۔ تو میں نے کہا نا علم سے خالی ہیں، تینوں پوائنٹ ہے، میں آپ کو ثابت کرنے لگا ہوں اس کی۔ اب میں علم سے خالی ہونا اور خیانت تو آپ نے پکڑ ہی لی، سمجھ گئے سارے، اب علم سے خالی ہونے کا میں ثبوت دیتا ہوں۔ اس کلپ میں اس نے کہا جی قرآن کی قرات سے ثابت ہو چکا ہے کہ خاتم النبیین بھی اور خاتم تو نا میں نے اس کو لکھا، میں نے کہا میری بات سنو، تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، علم تم لے رہے ہو مولانا اسحاق سے، کلپ ان کا تم دیکھ رہے ہو، مجھے پتا ہے تم نے یہ کس کلپ سے بات کاٹی ہے، اور وہیں سے لے کر اور انہی پہ کفر کا فتویٰ۔ خدا کا خوف کرو، کھاؤ قسم تم نے یہ کلپ ان سے نہیں لیا۔ تو نا یہ مکر گیا، پہلے اس نے، اچھا مکرا کیسے، توریہ کیا اس نے، میں ان کی بلا حرکتیں جانتا نہیں ہوں، میں بھی مدرسوں کا پڑھا ہوں، تو اس نے مجھ سے توریہ کیا، اس نے لکھا الحمدللہ ہم نے یہ باتیں اپنے سلف سے سیکھی ہوئی ہیں، یہ سلف کی باتیں ہیں۔ میں نے اس کو کہا سنو میری بات، قرآن رکھو اپنے سر پہ، آؤ میرے سامنے لائیو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، قسم دیتا ہوں میں تمہیں اللہ کی، اور جھوٹ اگر بولو تو تم پر اللہ کی لعنت ہو، مکار انسان، تم نے یہ باتیں علم مولانا اسحاق کا کاپی کیا ہے، چوری کیا ہے، اور فتویٰ بھی انہی پر لگا رہے ہو تم۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ آپ یقین مانیں الحمدللہ وہ جو تعاقب میں نے اس کا جو آخری کومنٹ لکھا نا، اس سے میرے 2 3 4 کومنٹ چل رہے تھے، جب یہ آخری لکھا نا کہ بھائی تم نے دھوکہ دیا، فراڈ کیا، تمہیں علم خود کو ایک لفظ نہیں پتا قرآن کی قرات کا، اور تم جھوٹ بولتے ہو، کاپی مولانا اسحاق کا کرو، وہ والا مولانا اسحاق کا کلپ ہے یہ۔ مولانا اسحاق نے قادیانیوں کے اوپر ایک ایسا بند باندھا ہوا نا کہ اب کوئی قادیانی مربی منہ نہیں کھولتا۔ یہ قرآن کا جو لفظ ہے نا، نبیوں کا اختتام، وہاں پہ انہوں نے ایک گھیرا ڈالا تھا ہمارے عام
مسجدوں کے ہلکے پھلکے بیچارے مولویوں کو کہ نہیں نہیں قرآن میں خاتم لکھا ہے، قرآن میں اگر خاتم ہوتا نا تو نبی ہم نے مان لینا تھا رسول اللہ کو آخری۔ تو مولانا اسحاق نے کہا آؤ میں تمہیں قرآن سے ہی خاتم بھی دکھاتا ہوں۔ یہ بات تو آپ کسی عام مولوی کو پاکستان میں کہیں گے تو وہ تو آپ کو کہے گا تم کافر ہو، قرآن ہی بدل رہے ہو۔ جی نہیں، ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کو ایک سے کئی مختلف طریقوں سے پڑھا گیا ہے، اس کو بالکل نہیں پتا تھا۔ یہ ابو یحییٰ جو ہے نا، اس نے یہ کاپی کی مولانا اسحاق کی بات۔ یہ بات تو میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں نے ایک مبلغین اور علماء کے گروہ میں یہ بات پیش کی تو لوگ گھوم کے رہ گئے تھے کہ ہیں قرآن کی بھی قرات ہیں جن میں زیروں زبروں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ کے مولانا اسحاق یہ کام بھی کر گئے ہیں، وہ علم قرات سے بھی پوری طرح واقف تھے، ماشاءاللہ ثم الحمدللہ۔ ان جاہلوں کو نہیں یہ بات پتہ تھی، اس بندے نے یہ بات کاپی کی ہے۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ قرآن کی قرات کے جو ہے وہ قرات العشر کیا ہے اور قرات سبع کیا ہے اور کون سے قاری نے کیا پڑھا ہے۔ اس نے یہ بات ان سے کاپی کی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پکڑا، جواب نہیں یہ دے سکا۔ اس نے ہو بہو مولانا اسحاق کی باتیں، جملے پورے کاپی کیے ہوئے، پتہ چل جاتا ہے۔ نہ یقین آئے تو آپ میری بجائے مولانا اسحاق کے جو بیٹے ہیں آپ ان سے گواہی لے لیجئے گا، میں آپ کو کلپس دکھا دوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ والی لائن اس نے کاپی کی، یہ والی کاپی کی، یہ والی کاپی کی، بالکل اس قرآن کی آیت کے مطابق۔ سورہ یوسف کی آخری آیت، وہ 12ویں سپارے کی آخری آیت سورہ یوسف کے اندر 52ویں آیت ہے، 12ویں کی آخری، کہ اللہ تعالیٰ کسی خائن کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ جی ہاں، یہ بندہ فرقہ پرست بھی ہے، یہ خائن بھی ہے اور علم سے خالی بھی ہے، محروم بھی ہے۔ اور پیچھے اس کا گرو، اس کا استاد، جس کو اس کے استاد نے کہا تھا کہ یہ میرا ایک ناخلف شاگرد ہے، اللہ اس کے شر سے مجھے بچائے، فسادی سے بچائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مولانا اسحاق کو کافر کہتے تھے، مگر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کو کافر کیسے ثابت کریں۔ دیکھیں، اندازہ کریں کتنا ظلم عظیم ہے کہ ایک بندے کو انہوں نے پہلے کافر کہا ہوا ہے، اب کھل کے نہیں کہنا چاہتے تو اب دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے باتیں نکالتے ہیں تاکہ عوام اچھی طرح تیار ہو جائے کافر کہنے پہ، پھر ہم سامنے آئیں کہیں دیکھا ہم نے اسی لیے اس کو پہلے سے کافر کہا ہوا تھا، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا۔ نعوذ باللہ، وہاں ان کو کرامت یاد آ جانی۔ اللہ ان کے شر سے بچائے۔ ان کا رد ہو گیا ہے، 3 پوائنٹس میں رد ہوا ہے کہ ختم نبوت پہ مولانا اسحاق کی خدمات، اصل ان کا ختم نبوت کا پیغام، مشن، آپ جا کے دیکھ لیں، یوٹیوب گواہ ہے، آپ کو وہ ریڈ بیک گراؤنڈ والا ان کا اردو میں ملے گا، پنجابی میں نہیں ہے، اردو میں ہے، اور وہ خدمات 3 مختلف لیولز پہ ہیں۔ پھر میں نے آپ کو اس کا دوسرے نمبر پہ بتایا کہ اصل بات کیا تھی جسے کاٹا گیا، اور تیسری بات کہ ایسا کیوں کیا گیا اور یہ کرنے والے کون ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ یاد رکھیے گا، اس میں سے کوئی بھی بات رہ گئی ہو تو آپ بالکل تسلی سے پوچھ سکتے ہیں، وضاحت لے سکتے ہیں، کوئی بھی اس میں نے بات نہیں چھپائی، ہر بات کھول کے رکھ دی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو ایسا کرنے والے ہیں اور وہ کون ہیں، ان لوگوں کے شر سے آگاہ ہو جائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میاں محمد طاہر صاحب، جی ہاں، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل اور اپنے مرتے دم تک اہل حدیث مساجد میں خطبے دیتے رہے، وہ ان لوگوں نے تو اس کو بھی نہیں بخشا۔ یہ لوگ تو اس کو بھی کافر کہتے تھے۔ یہ کافر بالکل وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ فتنہ جس کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر بالکل واضح ہم پر کر دیا تھا کہ یہ میرے بعد آتے رہیں گے، یہ ختم نہیں ہونے۔ تکفیری گروہ ہے، یہ اس تکفیری گروہ سے بچنا۔ ان کی ساری جماعت نہیں ہے، اس جماعت کے اندر یہ تکفیری بھیڑیں وہ خارجی ہیں جن کو جب موقع ملا، جب طاقت ملی تو یہ حضرت علی کو قتل کرنے والے عبد الرحمن ابن الملجم ثابت ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ در پردہ بڑے بڑے مسلمان علماء کو کافر قرار دے چکے ہیں، جن میں ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی شامل ہیں۔ جی ہاں، جیسا کہ مولانا اسحاق بیسیکلی بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے ان کا آپ منہج دیکھیں تو وہ قرآن و سنت والا منہج ہے، جو ہر اہل حدیث دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن و سنت پہ چلتے ہیں، مگر انہوں نے مولانا اسحاق کو بھی نہ بخشا۔ تو سوچیں پھر یہ بریلوی دیوبندیوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے، پھر شیعوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں ان کے بیچ میں بیٹھتا ہوں، میں جانتا ہوں، یہ سارے نہیں، ان میں یہ تکفیری بھیڑیں جو ہے نا، ان سے بچیے گا، اپنے اولادوں کو بچائیے گا، دوسرے مسلمانوں کو بچائیے گا، خدا را بچ جائیں۔ جب بھی ان کے پاس طاقت آئی یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ان خارجیوں سے بھی بدتر نکل سکتے ہیں۔ واللہ اعلم وما علینا الا البلاغ المبین۔